وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه خوش ہونے کے بولے دل سے الحمدللہ۔ اور جو ہمارے آن لائن ساتھی سن رہے ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ اس وقت میں ماشاءاللہ اپنی پیاری سی کلاس، کون سی آپ سب بول دیں، آپ کہاں ہیں؟ پیرس میں ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ گھر وہاں دل جہاں، تو میرا دل آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، اور جو ہمارے ماشاءاللہ لسنرز بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کسی بھی آن لائن یا آن سائٹ کلاس کا حصہ بنا دے تاکہ وہ اس پیار اور اس محبت کو محسوس کریں۔ آپ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ کیا کوئی وہ کہتے ہیں نا، کسی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا تھا کل کچھ میسیج ایک آدھا دن کہ ساری زندگی رشتے نبھائے ہیں، رشتوں کو انجوائے کیا ہے، لیکن سبیل الجنہ میں جو ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں، کچھ دن بلکہ ہوئے ہیں، تو کہتی اب جو رشتہ بن گیا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کون سا ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایسا ہی رشتہ جو ایمان سے جڑتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا آج اگلا دن شروع کرتے ہیں۔ انجوائے کر رہے ہیں سیریز کو؟ واقعی اپنے بھی دل میں وفا کرنے اور کرانے کی ساری چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ بنائے جتنا زیادہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، یہ ٹائٹل اللہ کے ہاں ہمیں ملے گا۔ دنیا میں آپ نے ایسے بہت سارے جملے سنے ہوں گے، کچھ فلموں کے گانے، کچھ ڈائلاگ، فلاں بڑا بے وفا، اور ہر جائی کا لفظ سنا؟ ہر جائی، ہر جگہ ہی منہ مارتا ہے۔ مشرک سے بڑا ہر جائی کوئی نہیں ہے، اور مومن اور موحد سے بڑا با وفا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ ظاہر ہے کہ جن کے پاس فن کی دنیا تھی انہوں نے یہ لفظ وہاں رکھا۔ اگر اسی کو اسلام کی نگاہ سے کہہ دوں تو اسی کو حنیفیت کہتے ہیں۔ فلموں میں ہیروئن ہیرو سے جو چاہتی ہے، یا جو فلم کے اندر ایک ڈرامے کے اندر جو بھی کہانی ہوتی ہے، آپ اس سارے کو اگر دیکھیں تو آپ کو جو کردار چاہیے ہوتا ہے نا، بس آپ اس کردار کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، تو یہ ہے توحید۔ اور وہی بات ہے کہ کانا حنیفن فوکسڈ وما کانا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد اس بات کا جتنا زیادہ یقین ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور اصل توحید بھی یہی ہے کہ قیامت کا دن ہو، بندہ رب کے سامنے ہو، اور رب کہتے کہ یہ بندہ سارے جہاں سے ناراض میرے لیے تھا۔ یہ ناراضگی بدتمیزی کی نہیں ہوتی، یہ فتوے دینے کی نہیں ہوتی کہ وہ کافر، وہ جہنمی، وہ منافق، مجھے سب پتہ لگ گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ادا مومن کی شان، نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ مومن جیسا دنیا میں خوبصورت
کردار کوئی نہیں ہے. انسان بھی سارے پیارے ہیں، لیکن مومن اس کائنات کا پھول ہے، مومن اس کائنات کی خوشی ہے. سچا ایمان جب زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو ایفس اینڈ بٹس کہاں گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا بھی میں کہہ دوں گی کم ہوگا، کیونکہ جس کا اللہ نے 69 ٹائم نام لیا ہو، جس کا تذکرہ ہو، تقریباً 2.5 پارے بن جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلقات کو جمع کرتے رہیں، اور احادیث کا ایک خوبصورت سا خلاصہ ہے. تو رشک تو آئے گا، لیکن رشک کرنے والے بڑے ہیں، بٹ خود قابل رشک بن جانا اور پھر لوگ کل ہم پر بھی یہ رشک کرے، یہی تو امتحان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں. لفظ عشق مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے اور اسلام میں تو بالکل اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں. شعر میں جو کہ لفظ عشق ہے تو میں نے بول دیا ہے. تو محبت کے جو امتحانات تھے نا، فَاتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ بولیے میں صحیح کیا کہہ رہی ہوں؟ میں آپ کا شعور بیدار کرنا چاہتی ہوں. پیش آئے گی کہ زبر آئے گی؟ جی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جی ہم اصل میں اس کو الٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے 2 دفعہ یہ بولا جملہ. ہم ساری زندگی اللہ کو آزماتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ. پہلے یہ کر دو، یہ کر دو، یہ میری لسٹ ہے، یہ میرا مینیو کارڈ ہے، یہ وہ ہے. اس کے بعد پھر میں بھی کچھ کروں گی. اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آئی ایم ہیئر. میں نے کدھر جانا ہے؟ میں ذرا تھوڑی مستیاں کر لوں، میں تھوڑے اپنے مزے کر لوں، پھر میں ہوں. میں نے جانا کدھر ہے؟ یعنی ساروں کو میں ذرا ٹرائیاں کر رہا ہوں، آزما لوں، اس کو بھی راضی کر رہا ہوں، اس کو بھی خوش کر لوں، اس کو بھی کر لوں، اس سے بھی ناراض ہو جاؤں، اس سے بھی ناراض ہو جاؤں، اس کو ذرا کر لوں، پھر آخر میں تو میں نے تیرے ہی پاس آنا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. سچ کہ اور میں بھی اصل امتحان یہ ہے، اصل امتحان یہ ہے. باقی نمازیں تو کوئی مشکل نہیں. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی نمازی تھا، پہلی صف کا نمازی تھا. بیچ میں آتا ہے سائنس چیک کریے گا. پہلی صف کا نمازی تھا. لکھیے یہ جملے. مجاہد تھا لیکن مومن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور وہ محبت ہے. جتنا آپ کے اندر محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ بچتے جاتے ہیں. پھر قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر یہ کیفیت جب زندگی میں آتی ہے تو بندہ اپنا تھوڑی رہتا ہے. لکھیے ایک جملہ. مومن بکا ہوا ہوتا ہے. ابراہیم بک گئے تھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ابراہیم علیہ السلام تو ایسے ہی تھے. جب ہم اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑتے ہیں نا، تو یا تو پھر موٹیویشن پیدا ہو جاتا ہے، اور یا پھر بندے کو سیڈنس شروع ہو جاتی ہے کہ میں نہیں سدھرنا، اللہ میں نے نہیں ٹھیک ہونا. میں ایک اور قرآن بھی پڑھ لوں، میں ایک اور دورہ قرآن بھی کر لوں، اور میں ایک اور کورس میں سے اب اگلے کورس میں آ جاؤں، اور میں پہلے اسٹوڈنٹ تھی اور اب میں انصار اللہ میں آ گئی ہوں، اور پھر میں نے ذمہ دار میں آ جانا ہے. ویسے میں نے اللہ اندر سے کچھ نہیں بدلنا. ایک تو چیزیں میری رہنے دے مرضی کی، ہے کہ نہیں یہ بات؟ وہ ویک پوائنٹ جس پہ آپ ٹوٹتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر اس کورس کو کیجیے. یہ آسان چیز تھوڑی ہے. اتنا آسان تھا میں آپ کو پکڑ کر تو یہ 2-4 چیزیں بتاتی اور آپ جھومتے. لیکن میں کدھر ہوں؟ لکھیے ابراہیم اللہ سی وفا میں ابراہیم کی جگہ اپنا نام لکھیے. اب میں اور آپ عورت ہے نا، تو اللہ سی کو اللہ تی کہہ لیں. میرا اپنا نام لیتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے، لیکن گول ہمارا یہی ہونا چاہیے. آپ سب ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے. اپنا نام لکھیے ابراہیم کی جگہ تصور میں. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو آیت سمجھیے، لیکن دماغ کو کھولنے کے لیے کسی کا بھی نام لو. فاطمہ التی، آگے اپنا نام لکھ لیں.
یعنی فاطمہ ہے آپ کا نام، یا سریہ ہے، یا آپ سائمہ ہیں، یا آپ نوشین ہیں، آپ صدف ہیں، آپ ABCD جو بھی ہیں، آپ جو بھی ہیں اپنا نام لکھیے، پھر آپ کو اور مجھے اس سے فائدہ ہوگا. ادروائز بات بڑی مشکل ہے، کہنا آسان، کرنا مشکل. اور زندگی میں نبھانا، وہ کہتے ہیں نا کہ لانیاں سوکھیاں تے نبھانیاں اوکھیاں. سنتے ہیں پنجابی سب کو آتی ہے. کہتے ہیں دوستیاں محبتیں لگانی بڑی آسان ہوتی ہے. کیا آئی لو یو کہنا 10 دل میں باہر آئی ہوں، مجھے بچوں نے کوئی 20 پھول دیے ہیں. ہر بچوں میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے لیے پھول ہیں، لیکن میں لے لی ان سے پیارے پھول. تو محبت کرنی، بتانی، کرنا، یہ تو ایک بڑی خوبصورت سی چیز ہوتی ہے. لیکن نبھانیاں بڑیاں اوکھیاں، یہ ہم سے نب نہیں رہی. سچ بتا رہی ہوں، یہ 2021 کا مسلمان اور مسلمہ، اور معذرت کے ساتھ کہہ دوں کہ 2 نبیوں کا نام لگا کر جوڑ کر نام رکھا ہوا ہے بچے کا، محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد اسحاق. لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے اور انہی بیچارے پیارے معصوم ابراہیموں کی خوشیاں غمیاں آتی ہیں، یا ان کی تعلیم اور تدریس آتی ہے، یا انہی کی زندگی میں مختلف طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ضروری تھوڑا کہ ساری مانو، چلو نا کچھ دیکھیں نا. آپ اپنی باڈی لینگویج کو یا اپنے عمل کو ذرا سے سامنے رکھ کر سوچیں نا. تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کیا حقیقت میں ہم واقعی اسی طرح سوچتے ہیں؟ کیا حقیقت میں ہم سب کو ابراہیم کی یہ باتیں سن کر اپنی اپنی لگتی ہیں؟ یہ نیچے سے آواز آ رہی ہے کہ باہر سے؟ کوئی بات نہیں، اچھی آوازیں، باہر سے سننے والے پریشان نہ ہو. نیچے بچوں کی کلاسز چل رہی ہیں ماشاءاللہ، تو آنے دیں، وہ بھی یہ کچھ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. اور یہ جتنے بچے اندر بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو ابراہیم سا ایمان دے دے. بس ایمان تو سارے فاصلے طے کرتا ہے. یہ آپ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. میں آپ کو سچ کہتی، 1 نہیں 100 بیٹا قربان. پہلے وہ پیار تو ہو جائے، محبت تو ہو جائے. یہ جو قربانی ہے، اس کا انشاءاللہ کل کے سیشن میں آپ سنیں گے کچھ تذکرہ، میں آپ کو وہاں بتاؤں گی. اگر ابھی ادھر چلی گئی تو آج جو بتانا ہے وہ نہیں بتا پاؤں گی. لیکن بات سچ ہے، اصل کمی اس میں ہے. باقی نماز روزہ تو ابھی بھی باقی. وہ کہتے ہیں نا نماز روزہ باقی لیکن تو باقی نہیں ہے. علامہ اقبال آج سے کتنا سال پہلے کہا کہ تو باقی نہیں ہے. ویسے نماز روزے حج قربانیاں ابھی بھی باقی ہیں. تو ہم بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج جو میں نے آپ کو دینا ہے، جو میری کوشش ہے، خواہش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے نا تو 2 چیزیں ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں. ایک حج اور ایک دین اسلام. پورا دین ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کی محبتوں کی داستانیں رقم کرتا ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے سے اپنا گھر بنوا لیا، ہم پیچھے سن چکے ہیں، ترتیب سے چل رہے ہیں، اس لیے آپ سب کو مشکل نہیں ہوگی سمجھنے میں. کسی نے اگر آج کا نہیں سنا ہوگا تو کوئی بات نہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں سن لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنا گھر بنوا لیا تھا. اور جب گھر بنوا لیا اور اس کے بعد پھر وہاں کام کرنے کا موقع ملا. اب کریں کیا؟ دیکھیں نا، آپ گھر بنا لیں، اللہ آپ سب کو بہترین جگہ دے. جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ آپ کی سلامت رکھے، اور اس سے بھی اچھی خوبصورت بڑی کھلی جگہ آپ کو اللہ دے جہاں آپ دل کھول کر اللہ کے دین کا کام کر سکے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب چنا تو ان کے اوپر جو رحمتیں ہوئیں اور انہوں نے اس وقت جب گھر بنا لیا. اب یہ تھوڑی تھا کہ ادھر بورڈ لگا کے بیٹھ جاؤ اور پھر منہ دیکھو لوگوں کا کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے مالک اب بتا آگے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم الذی وفا جن کے بارے میں کہا، ان کو حج کے بارے میں کچھ مناسک سکھائے. تو آج تھوڑی سی باتیں حج کی فرضیت کے حکم کے ناطے سے ہوں گی. اور ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ آگے سے آگے بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آج اس چیز کو کہاں تک رکھ دیا یہ آپ اور میں بہترین طرح سے جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک بت قدوں کے دور میں، یعنی آج تو وہاں کے حالات اور ہیں، نبی کے دور میں اور تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ گھر بنایا تھا اللہ کا تو اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا. آپ اسے سن چکے ہیں. اب کیا جائے، گھر بنا دیا،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کی پکار بھی لگا دی۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہاں تو بندہ نہ بشر آئے گا کون؟ آج بھی جب ہم اللہ کے رستوں میں نکلتے ہیں تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے کام لینا چاہتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے ایسے ساتھی تیار کر دیتا ہے کہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور سینکڑوں لوگ آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی میں مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو حج کا حکم جو آیا تھا وہ آپ سبھی جانتے ہیں، مدینہ میں آیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ سے مدینہ ہجرت تو بہت پہلے ہو گئی، کئی جنگیں ہو چکی تھی، اور اس وقت پھر جب حج کی فرضیت کی بات آئی، لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو پابندیوں پہ نہیں رہتے کہ کوئی باندھے گا تو بندھیں گے، کوئی کہے گا تو آنا ہے تو آنا نہیں، کہہ دیا تھا آنا ہی پڑا ہے، میں تو کھڑی ہوں۔ آج ہم صرف اللہ کی بات سنانے کی بات کو اپنے آپ پر لے کر رکھے، اور 5 وقت کی نماز، یہ بھی تو بات سننا اور سنانا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے ہی ہوتے ہیں نا۔ صرف ہماری ایک نماز جس ڈیلی ڈیلی کا شکار ہوتی ہے، اگر صرف اس کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چیک کریں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم گٹے گٹے یا گوڈے گوڈے یا تھائیس تک، یا پھر اپنے دل تک اسلام میں ہے۔ دل تک اسلام آ جائے نا تو وہ ابراہیم الذی وفا بن جاتا ہے بندہ۔ ہمارا اسلام دل تک نہیں آتا، نیچے ہی لوگ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں تسی کتنے چلے، تم کدھر چلے، یہ تمہیں کیا ہو گیا۔ آج اتنی اجنبیت کی آوازیں آتی ہیں جب ہم صرف دین سیکھنے سکھانے جاتے ہیں، مسجد میں 5 وقت مسجد میں مرد نماز پڑھنے چلا جائے، واللہ ہی آج کے دور میں یہ ایکسٹریمزم ہو گیا۔ یہ اب فجر پہ بھی جائیں گے جماعت میں، اور یہ ظہر پہ بھی جائیں گے، تو عصر پہ بھی جائیں گے، لوگوں کو یہ ایکسٹرا چیزیں لگتی ہیں کہ یہ کوئی زیادہ ہی نہیں نیک بن رہے۔ ہم دیکھو نا گھر میں بھی پڑھتے اور نمازیں پڑھا لیتے ہیں، تو یہ کیا بندہ ہے کہ اس کو اور کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جب بندے کا دل رب سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چن لیتا ہے۔ میں آپ کو آیتوں کے نمبر بولنا چاہوں گی تاکہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں بعد میں۔ یہ ساری آیتیں آپ کے قرآن کورسز میں آتی ہیں نا، پورا قرآن ہی تو ہے۔ سبیل الجنہ والے جو ہمارے پیارے ساتھی ہیں تو وہ بھی انتظار کریں، اللہ نے ان کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے بعد قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کا جو لقب ملا تھا، اور ساتھ ہی اپنے بچوں کی فکر تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مکہ کی بات کی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نوٹ کیجئے 124 سے 126، جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کی آزمائشوں کے بعد ان کو پورا کر جانے کے بعد ایک پرائڈ آف پرفارمنس شو کرتے ہیں، اور وہ کہہ کے ان کی امامت پیش کرتے ہیں، دنیا کے امام۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے کہا نہ کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی باتیں کی ہیں، جس کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا، مقام ابراہیم کو طواف کرنے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی، اور وہ دعائیں کیا تھی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ تو اللہ نے وہاں کہا تھا کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور یہ لوٹ کر جانے کی بڑی بری جگہ۔ ان آبادیوں کے بعد حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کا عام اعلان کر دو۔ اس کا ذکر کہا ہے، نوٹ کریے آیتیں۔ صرف قرآن کا ترجمہ ہی انسان سمجھ جائے نا وضاحت کے ساتھ، تو پھر یہ سب چین میں ڈلے ہوئے موتیوں کی طرح باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سورۃ حج آیت 26 سے 34، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتا دی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، پھر کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا أَوْ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ۔ طویل آیتیں، آپ کو میں نے ریفرنس بھی دے دیا ہے، عربی میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ میں وہ بات کروں جو وہ آپ کے لیے اس وقت نوٹ کرنی آسان ہو۔ ذرا سا اس آیتوں کا ترجمہ سنیے گا۔ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا،
اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم کو ڈیوٹیز دی ہیں، آج بھی کام کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب کام کرنے والے وقت سے پہلے موجود ہوتے ہیں، جگہ تیار ہوتی ہیں، آنے والوں کو ویلکمنگ لگتا ہے، تو پھر دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ پوری پریپریشنز اور تیاریوں کے بعد اللہ کہتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، دور دراز کی راہوں سے اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں گے۔ آپ بھی آتے ہیں نا دور دور سے۔ میں جب بھی اس مسجد میں آتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ میں سے اکثریت جس علاقے سے، وہاں سے یہ تھوڑی دور ہی ہے نا، لیکن یہاں کے مزہ کتنا آتا ہے۔ میں تو ایسے انجوائے کر رہی ہوں کہ جیسے کوئی مجھے نہ روکے تو میں آپ کو پورا پارا کرا دوں۔ یہ جگہیں بولتی ہیں نا، اور مسجد کا ایک تقدس ہے، یہ کوئی مانے نہ مانے۔ تو آپ آتے ہیں نا، کتنی ٹرینیں، بسیں اور کیا کچھ لے لو کے آتے ہوں گے نا، کوئی گاڑیوں میں آتے ہیں، آ جاتے ہیں نا، جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے لوگ آتے ہیں۔ لوگ چیزیں کھانا کھانے کے لیے لوگ 1-1 گھنٹہ دور چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دیسی کلچر تو یہی کہتا ہے نا۔ تو ابراہیم کو وہاں لوگ نہیں دکھ رہے تھے، پریشان ہے، کس کو بلاؤ؟ اللہ کہتا ہے فکر نہیں کریں ابراہیم، آپ تو کھڑے رہے، لکھیے۔ جب بلانے والوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں، تو جو ویسے ہی راہ جاتے بھی کسی کے کھینچ کھونچ کے بلانے پہ آتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں واپس جاتے۔ وہ کہتے ہیں جانا ہی مشکل تھا، آنا مشکل تھا، اب جانا مشکل ہے۔ لیکن جب آپ کا دل کم، آپ اپنے آپ کو کئی چیزوں میں ڈال کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ آئیں گے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، جو ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی کے گوشت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا کہ آسمان سے گرا، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بولیے، کھجور میں اٹکا۔ اللہ کہتے ہیں مشرک کیسا بد نصیب شخص ہے کہ گویا کہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں گے، یعنی گدھ آ کے کھا جائیں گے۔ مشرک کو گدھ کھا جاتے ہیں، ادھر آؤ، ادھر ایک بابا جی ہیں، ادھر آؤ وہ کرنی والے، وہ مشکل کشا، وہ فلاں فلاں، کوئی نہ کوئی گدھ آ کے اس کو لے جائے گا، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ یہ کیا ہے؟ ہوا، خواہشیں، لکھ لیں۔ مشرک 2 طرف سے آزمایا جاتا ہے، ایک اس کو بابے اور پرندے اچک لیتے ہیں، اور لوگ جو شرک والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے کیا دینا ہے تمہیں، کیا دیا ابھی تک، آؤ میں لے کے جاؤں، تم پتہ نہیں ایک ہی دکان پہ بیٹھ گئے ہو، تمہیں کیا پتا دوسری دکان پہ کیا بک رہا ہے۔ یہ ٹون ہوتی ہے مشرک کی۔ چلو چلو جاؤ ٹرائی کر لو ایک بار، پھر کچھ اور دن مانگ لو اللہ سے، لو اللہ کہتے تم ابھی جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہارا، میں نہیں دیتا تمہیں۔ یا پھر ایسا شخص ہوا پرست، آج شرک کے ساتھ ہی ہوا پرستی، جس کو جو بابا اچھا لگتا ہے وہ اس کا مرید ہے۔ وہ کہتا ہے میرے یہ پیر صاحب ہیں، یہ دیتے ہیں، ادھر گیا بیٹا مل گیا، ادھر گئی بیٹی مل گئی، وہ کہتا ہے نہ مجھے تو وہاں سے کوٹھی ملی تھی، وہ کہتا ہے چلو جاؤ۔ یہ ہوا ہے۔ مشرکین مکہ جو بت پوجتے تھے وہ بت نہیں تھے، ان کی خواہش تھی۔ مکہ والے بت پوجتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، 2 دفعہ یہ آیت قرآن میں، جو جس کو بت اچھا لگتا لا کے کعبہ میں رکھ دیتا اور اسے مانگنے شروع ہو جاتا، پھر اس کا قبیلہ بھی اسی کے ساتھ مانگنے شروع ہو جاتا، پھر جو دوست قبیلے تھے وہ بھی اس سے مانگنا شروع ہو جاتے، کبھی اس قبیلے سے لڑائی ہوتی تو اس کا بت بھی اٹھا کے پھینک دیتے، کہتے ہم نہیں بولتے، ہم کوئی اور بابا لیں گے، کوئی اور بت لیں گے۔ ہوا ہوتی ہے، جیسے اپنا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی۔ آج لوگوں کو اپنی پسند کے بزرگ اور پیر پسند ہے، کوئی کسی جگہ تو کوئی کسی جگہ، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ اور اللہ کہتے ہیں یہ بات تو یہاں رہی، اور جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر فرمایا،
تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ بس سمجھ لو کہ تمہارا سب کا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل مراد۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وبشر المخبتین، اللہ ہمیں آپ کو مخبت بنا دے، آپ مخبتہ بن جائیں۔ قرآن، علم، دین، عبادات، قربانیاں یہ اکڑ نہیں پیدا کرتی، بڑے بن گئے ہیں، وہ عاجزی بناتی ہیں۔ ہر کام کر کے بندہ کہتا ہے ربنا تقبل منا، اللہ کر تو لیا پر تیرے قابل نہیں ہے، لیکن کر لے قبول۔ تو اس کے بعد پھر حج کی فرضیت کا حکم جس آیت میں نوٹ کر لیجئے، سورہ آل عمران 96 سے 97، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہوگا۔ اور آگے حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ قرآن کی آیت سے بتائیے حج فرض ہے، تو وہ یہ آیت ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور کوئی یہ کہے کہ یہ بتاؤ قرآن میں کدھر لگا ہے کہ حج کا منکر جو وہ کافر ہے اس حکم کا، تو یہ آیت ہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو بھی اس میں آ جائے وہ امن اور امان والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہیں، یعنی جو مینز ہیں جن کے، وہی حج کی شرائط پوری کرتے ہیں، اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ تو یہاں پہ وہ حج کی بات پوری ہوتی ہے۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اندھے کنویں میں جھانکتے رہیے۔ آج اگر جو کنواں آپ کو اندھا بھی لگ رہا ہے نا، تو کل اگر آپ کی کوششیں سچی ہوں گی نا تو ادھر پانی ضرور آئے گا۔ کبھی کبھی ہم دین کے نام پر وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ موقع زندگی میں آتا ہے کہ کوئی ہے دکھتی نہیں رہا کہ کوئی اس سے مل بھی جانی ہے چیز آگے باگے، لیکن چلتے جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور بعد میں خیر لائے گا۔ اور جس طرح کسان بیج کو مٹی میں ڈالنے کے بعد سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، آپ بھی کام کرتے جائیے، اپنا اس چیز کو دیکھتے جائیے، اس کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بیٹے کا قصہ تو ہم بڑے پیار سے سن چکے، آئیے دیکھتے ہیں ولادت اسحاق کی نوید سعید کیسے ملی۔ حضرت سارہ علیہ السلام بھی ابھی اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی لگا رہی تھی۔ ہر عورت کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، دبی بھی ہو یا ظاہر ہو، کیونکہ یہ انسٹنکٹ ہے، ہر پودے پہ پھل دیکھا جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سارہ ابھی امید اور نا امیدی کے بیچ میں تھیں، بچے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 100 برس کی ہو چکی تھی، 100 برس کی، اور جسمانی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ لکھیے تو صحیح، مومن اور الذی وفا کے درجے پہ جینے والا انسان 100 سال کی عمر کا بھی ہو جائے تو مایوس نہیں ہوتا، کمزور ہو جائے، وشتعل الراس شیبہ، میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا، پھر بھی مایوس نہیں ہوتے۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کی قربانی کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی، امید مل گئی۔ آج بیبی پیدا ہونے والا ہو تو عورت کنسیو کرتی ہے تو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، پازیٹیو آیا ہے کہ نیگیٹو آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی چیزیں آج کی ہوتی ہیں اس کو ایک طرف کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی بیٹا، اونلی چائلڈ، بڑھاپے کا، پیارا، اپنے زوم میں اس کی گردن پہ چھری پھیر چکے تھے، لیکن اللہ بچانے پہ قادر ہے۔ بندہ بھاگتا ہے نا، اللہ اس کے پیچھے لگاتا ہے، چلو جاؤ کاٹو اس کو، اور بندہ آ کے سر رکھ دینا قدموں میں تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اس کو۔ یہ اللہ کی فطرت ہے، بندہ کٹنے کو تیار، اللہ بچانے کو تیار۔ یہ ہم سارا وقت اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں بچ رہی۔ ایک دفعہ تو اسلمت لرب العالمین تو کہیے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے جو بھائی تھے چچا زاد حضرت لوط، وہ سیدوم میں تبلیغ کا ہر طریقہ آزما چکے تھے۔ قوم شرک میں مبتلا تھی باقی قوموں کی طرح، لیکن جس کو آج کے دور کے معروف فعل، جس کو ہر جگہ سنت، فرض اور واجب کے درجوں پہ پیش کیا جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے وہ کیا فعل تھا۔ قوم لوطیت جیسے قبیح اور کبیرہ گناہ میں بری طرح رچ بس چکی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف تک ان کے پاس نہیں پھٹکتا تھا، اور بالآخر دنیا میں اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔ یعنی اب کون سا دور ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کا؟ 100 سال کی عمر کے قریب ہے، بیٹا ایک قربان کر چکے، اللہ نے بچا بھی لیا، حضرت لوط کو کوپریٹ کیا، سدوم بستی میں حجت تمام ہو گئی اور وہ بدکاری کے فعل میں مبتلا ہو گئیں۔ اب ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری اور قوم لوط کو عذاب کی خبر ایک ہی کال پہ آئی تھی۔ آپ کو کبھی فون کی بیل آتی ہے نا تو اس میں اچھی خبر ہوتی ہے، اللہ سب کو اچھی اچھی خبریں سنائے۔ کوئی ایک ٹک ہوتا ہے آج کی زبان میں تو بڑی خوشی کا کوئی میسج ہوتا ہے، اور دوسرا کوئی ٹک ہو سکتا ہے جس میں غم ہو، لیکن یہاں اور اللہ بچائے ہمیں کسی ویسے حادثے سے کہ ایک ہی میسج میں خوشی کی بھی خبر ہو تو غم کی بھی ہو، کہ فلاں فوت ہو گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ وہاں یہ بچہ پیدا بھی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرشتے آئے انسانی روپ میں، اسحاق کی خوشخبری دی، لیکن انہی فرشتوں نے آگے جا کر قوم لوط کو پکڑنا تھا، تو ان کی آزمائش کے لیے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جاتے ہیں۔ دونوں کا واقعہ اکٹھا قرآن میں کہاں ہے نوٹ کر لیتے ہیں۔ 3 صورتیں، ہود، حجر اور زاریات، ان میں آپ کو اس واقعے کی تفصیلات بعد میں ملیں گی۔ مثلا سورۃ زاریات میں اس واقعے کی ابتدا ہے، آیت نمبر 24، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ سوال اللہ کر رہے ہیں آپ سے۔ سورۃ ہجر کی آیت 51، اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر سنا دیجئے۔ اور سورۃ ہود نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 69 سے 70، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف نہیں پہنچتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ اس طرح تیسرا مقام نوٹ کیجئے، سورۃ زاریات آیت نمبر 27، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کھانا ان کے قریب کیا اور کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی بھی کھانا نہیں کھا رہے۔ اب ان کو نہیں پتا فرشتے ہیں، نوٹ کیجئے، انبیاء کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ فرشتے ہیں، غیب نہیں جانتے تھے وہ۔ تو فرشتوں کا کلام آگے نوٹ کر لیں، قال انا منکم وجلون، قالوا، ابراہیم نے کیا کہا؟ انا منکم وجلون، فرشتوں نے کہا قالوا لو توجل انا نبشرک بغلام علیم۔ سورۃ ہجر کی آیت 52 سے 60 آپ نوٹ کر لیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، قالوا بشرناک بالحق فلا تک من القانتین۔ اللہ کرے آپ کو عربی سے ہی بات سمجھ آ رہی ہو تو آپ اس مکالمے کو انجوائے کر رہے ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین۔ آپ نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے، یعنی اس پورے مکالمے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے فرشتے اور ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ۔ تو انہوں نے ابراہیم کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور قوم لوط کی پکڑ کی بات ہوئی۔ آگے نوٹ کیجئے، زاریات آیت 33 سے 34،
لِنُرْسِلَ إِلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے قوم لوط کے ساتھ، کہا ان پر مٹی کے کنکر برسائیں گے اور آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے نشان زدہ پتھر۔ اگر اللہ کی وہ سنت آج بھی قائم ہوتی تو پوری دنیا میں آپ کو یہ خبریں آتی۔ دیکھیے آپ سب نے بھی زندگیاں گزاری ہیں، میں نے بھی گزاری ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس فعل کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم تو کبھی مانتے ہی نہ کہ یہ فعل ہو بھی سکتا ہے، اتنا امپاسبل فعل ہے۔ یہ ایسے جیسے کوئی ٹراؤزر کی جگہ قمیض پہننے کی کوشش کرے یا قمیض کی جگہ ٹراؤزر پہننے یا ناک میں چمچ ڈال کر کھانے کی کوشش کرے، ممکن ہی نہیں لگتا۔ لیکن اس قوم نے جس کام کو پہلے کسی نے نہیں کیا کر کے کیا کیا، ایک بری رسم ڈال دی، اور نتیجہ کیا ہوا سب جانتے ہیں اس کو۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں رکھا۔ وہ ایک دور تھا جو ہم نے سنا تھا، آج اس کا کیا حال ہے؟ چند جملے دل میں آ گئے ہیں، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آنے والے دور نے اس کو نفل بنایا، پھر اس کے بعد سنتیں، اور پھر فرضوں کا درجہ آج ہو گیا۔ اور کل آنے والی آپ کی نسل میں جو یہ فعل نہیں کرے گا اس کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ لکھ کے رکھ لیجیے اب باتیں۔ جس شد و مت سے یہ پچھلے ہفتے میں ہفتہ منایا گیا، ادھر کا مجھے نہیں پتا، ملک منائے گئے، پورے شہروں میں جھنڈیاں لگائیں گئیں۔ مجھے کئی ملکوں سے میرے تو کرندے ہر جگہ بیٹھے ہیں ایسے پیغامات دینے کے لیے۔ ایک سسٹر نے بتایا کہ وہ کسی مال میں گئیں اور پورا مال سجا ہوا، ایک لفظ لکھا تھا، مجھے انہوں نے بھیجا، مجھے سمجھ نہیں آیا، میں کہا یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سمجھایا کہ یہ ہے مال کو جیسے عید پہ آپ عید مبارک کی جھنڈیاں اور یہ کریں، اور ہر دکان، وہ میڈیسن کی دکان ہے، وہ کھانے کی، انہوں نے اس سلوگن کو عام کیا۔ یہ اس دور میں آپ کی نسلوں پہ امپوز کیا جا رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے، اور مطالبے اسکولوں میں جگہ بنا دی ہے انہوں نے کہ کوئی بات نہیں، گھر میں زیادہ ہی رجت پسند اور تنگی والے ذہن ہے نا، تو ہم ہیں تمہارے ہیلپرز، اور اگلا دور جو اس کو نہیں کرے گا اس پہ فائن ہوگا۔ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ قوموں کا جو بھی ہے تو یہ حد سے بڑھایا جا رہا ہے آپ کی نسل۔ اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے شد و مت، بزور تلوار کرو یہ کام، مانو مت، کیونکہ اسی سے تو شیطان کا ایجنڈا پروو ہوتا ہے، پھر تبھی تو مت ماری جاتی ہے، پھر نسلیں تو تبھی ناپید ہوں گی۔ جو تذکرے کبھی آپ پڑھتے تھے حدیثوں میں، آج اس دور میں اس کے بہت سارے نشان دکھ گئے۔ تو یہ تو نبوت کا چونکہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو ورنہ دنیا کو، اور اللہ کرے موجیں کر لو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں جو مزے کرنے ہیں کر لو، مزے تمہارے پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اس کا ہے۔ اور جب قوم کی تباہی کا سر پہ وقت آیا تو حضرت زارا ہنس پڑی۔ سورۃ ہود آیت 71، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ یہ نوٹ کر لیں، بیٹے کی خوشخبریاں، پھر پوتے کی بھی۔ آپ کی بیوی جو کہ کھڑی تھیں ہنس پڑی، ہم نے اس کو اسحاق اور بیٹے، ہم نے اس کو اسحاق بیٹے اور پھر اس کی اولاد سے یعقوب کی بشارت سنا دی۔ بڑھاپے میں اس ناممکن کام کی خبر سن کر حیران رہ گئیں۔ سورۃ زاریات آیت نمبر 629، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سُرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ وہ آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے چہرے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بوڑھی بانچ ہوں۔ کچھ لوگ سینہ پیٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں کسی ایک رسم کے نام پہ، تو انہوں نے اس آیت کا دلیل دی تھی کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی بیوی نے بھی سینہ پیٹا تھا، نعوذ باللہ۔ قرآن سے یہی رہ گیا نا، جب ٹوٹے جوڑیں گے تو ٹوٹوں میں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ لوگ ٹریلر لینا چاہتے ہیں قرآن کا، فل نہیں چاہیے، آگے آگے کر کے جلدی سے بتاؤ کہ آگے کیا اور وہ کیا اور اس کے بعد کیا اور اس کے بعد کیا ہے، اور ہم اس کے بعد آگے سے آگے چلتے جائیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ پھر سورہ ہود کی آیتیں نوٹ کر لیں، 72 73، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا۔ حیرت ہے نا، ایک عورت تھی نا، اور آپ دیکھیں کہ یہ عورتوں کی عادت ہے، وہ کسی کی بات وہ کہتے ہیں یہ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات سننا۔ اس پہ کمنٹ تھا کسی کا، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرٍّ، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، عورتوں کو برا نہ کہو، انہوں نے پھر بھی سننا ہے۔ پہلے وہ بوئے کے پیچھے کھڑی ہوئی ذرا دیکھتی تھی یا دیوار سے کان لگاتی، اگر وہ تمہاری بیوی تمہارے میسج چیک کرتی تو کرنے دو، اس نے کرنے ہیں۔
یہ میاں کس کو میسج، یہ کسے ہنس رہے تھے، یا اسمائل کیوں دے رہے تھے بیٹھے ہوئے، یا فون پہ کیا تھا، یہ مجھے دیکھ کے اپنے اسکرین بدل دیا. تو کرنے انہوں نے کرنے دیجیے، بیچاری ہیں، ان کو کچھ تو سی آئی ڈی کرنی ہے، پولیس والے تو ان کو لیں گے نہیں ہے. تو عورتیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں. بہرحال وہ کھڑی تھی اور سن رہی تھی، انہوں نے کہا سننے دو، اور اللہ جنت نصیب کرے. بہت بڑے بزرگ تھے، مطلب بزرگ سے مراد کے نیک انسان تھے اللہ کے. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ پردہ ٹھیک کرنے کے بہانے خواتین دیکھ ہی لیتی ہیں کہ باہر کون ہے. تو یہ وہ دور تھا جو با پردہ وقت تھے. آج وہ کہاں وقت رہ گئے. آج کوئی ضرورت پڑتی ہے، پردہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے گھروں میں. رات کو آپ باہر پھر رہے ہیں تو خوف آتا ہے کہ سب باہر والا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ باہر آپ ان کو دکھ رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ایسا ریئیکشن شو کہ یہ ایک نیچرل ریئیکشن تھا، ریفلیکسلی ایک انسان ہونے کی ناطے سے. پھر سورۃ ہود آیت 72-73 کی آیت کے بعد دیکھیے، اس میں انہوں نے کہا کہ کیا میری کم بختی، ہائے میری اولاد ہوگی، میں تو بڑھیا اور میرے خامند بھی بوڑھے ہیں، اور بوڑھے بھی کوئی تھوڑے بوڑھے نہیں، 100 سال کے بوڑھے. ان میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، ان میں تو کوئی ہمت نہیں، سکت نہیں ہے، تو یہ کیسے بچہ ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام بھی اسباب کو سامنے رکھتے تھے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم اللہ کی قدرت سے رکتے. اور یہاں دیکھیے اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک معروف مسئلہ ہے ہمارے کلچر میں، یا اہل البیت. بیوی گھر بھی علی بیوی ہے، بیوی کو نکال دیں تو بیت کدھر رہ گیا، وہ تو پھر گرل فرینڈ شپ رہ گئی، وہ تو بچہ پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے. یعنی یہ کتنا بیکار مباحثہ ہے کہ اہل بیت میں بیویاں ہوتی ہیں یا بیٹی کیسے ہو سکتی ہے اگر بیوی نہیں ہے. اہلیہ کے ساتھ تو بیٹی کے ساتھ بیوی کے ساتھ تو گھر بنتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ تعریف کا اور بڑی شان والا ہے، بڑی تعریف کا لائق ہے. اور پھر ابراہیم کا ذرا سا خوف کیا، حضرت لوط کی قوم کی خیر خواہی آپ کو بے کل کر رہی تھی، بڑی تڑپ تھی دل میں. اور کون تھے، افواہ تھے. یہ تو ہم آخری دنوں میں پڑھیں گے کہ ابراہیم کی خوبیاں کیا تھی. تو سورۃ ہود کی آیت 74 سے 76 نوٹ کر لیجئے. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّعْبُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف اور ڈر جاتا رہا اور خوشخبری بھی ان کے پاس پہنچ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی تحمل والے اور نرم مزاج تھے اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے. کیا کہا، اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالا جانے والا عذاب ضرور آ کر رہے گا. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی. کب؟ جب وہ ایک امتحان سے دوسرے امتحان اور دوسرے سے پھر تیسرے امتحان میں پاس ہو گئے. اس کے بعد جو قوم لوط کے ساتھ ہوا وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں. لیکن جس کو بھی انٹرسٹ ہو تو وہ سورۃ ہود اور سورۃ ہجر، یہ دو صورتیں ہیں جس میں قوم لوط کا قصہ بہت تفصیل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت اسحاق دیے. آپ نے ان کو ہیبرون، آپ پیچھے سن چکے ہیں نا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام ہیبرون میں آ چکے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھوں تو مجھے ایک چیز بہت قدر مشترک لگتی ہے، بہت جگہ رہنے کا اتفاق ہوا. سنائی تھی ہجرت آپ کو پیچھے، بھول تو نہیں گئے؟ 3 دن پہلے جو شروع کا سیشن، سیکنڈ لیسن میں شاید سنا دی تھی آپ کو بات کہ اس در سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئے. اور میں بھی جس شہر میں ملک میں ہوں مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ہم وہاں رہے تھے، جیسے یہاں بھی آ کے یاد آتا ہے. ہاں، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ بندوں کو پڑھنے، وقتوں کو، جگہوں کو پڑھنے، ماحول کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے. مجھے لگتا ہے قرآن سمجھ بھی تبھی آتا ہے، ورنہ ہم ایک چھوٹے سے نٹ شیل میں بند اپنے مدرسے میں بیٹھے سارے فتوے دے آتے ہیں. آپ کو لوگوں کے حالات، لوگوں کی مجبوریاں، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کے پرابلم دکھتے ہی تب ہے جب آپ ڈفرینٹ لیول پہ ہیں. تو ابراہیم کو یہ جو یونیورسل پرسنالٹی مانا جاتا ہے نا، آج بھی یونیورسلٹی تھی. پہلے لیکچر میں سنایا تھا کہ 3/4 آف دنیا ان سے تعلق جوڑتی ہے. تو اللہ نے کسی کو ورلڈ لیڈر بنانا ہو یا کسی سے نفع عام کرنا ہو تو اللہ اس کو گھاٹ گھاٹ کا پانی پلاتا ہے. یہ بھی ایک سنت لکھ لیں. اس کی بات میں آپ کو نا سچا پن دکھے گا، اس میں آپ کو اپنا پن لگے گا، میرے حالات. ورنہ کتابی باتیں کون نہیں کرتا. آپ قرآن کھولیں، ماشاءاللہ اس سے پیارا تو انداز ہی کوئی نہیں. قرآن کی آیت اور حدیث، اور نہ ادھر نہ ادھر. بڑی اچھی بات ہے، پیار سے آرام سے سمیٹ کے سمجھا دیجئے، بہت اچھا لگے گا الحمدللہ، کیونکہ وہی اصل سورس ہے. لیکن یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف ایکسپیرینس ہے نا، یہ ہر ایک کو نہیں ملتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا، ہیبرون میں تھے، بیٹا ہو گیا، ان کو بھی وہیں رکھا، پھر وہیں پلے بڑھے. پھر اسی بیٹے سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، دونوں کو نبوت ملی.
اور یعقوب علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگوں میں سے اکثر، سورہ بقرہ میں آ چکے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہاں پہ آ کے پوری ہوئی. اب آپ ایک نٹ شیل میں پورے واقعات جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلقات تھے وہ پرو سکتے ہیں؟ موٹی موٹی باتیں سمجھ آ گئی ہیں نا، پہلے یہ بات میں وہ یہ ہوا وہ ہوا. تو سیرت جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ایک سفر کرتے، سیر کرتے، بیچ میں رکنے کو دل نہیں کرتا، سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. اور میں پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتی ہوں نا تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. حضرت یوسف کی زندگی آپ کبھی پڑھیں گے اس میں بھی ایسے ہی ہیں. ہم سب اپنے اوپر غور کریں نا تو انسانوں کی اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ بچیاں بڑے مطمئن طریقے سے زندگی گزار کے بیٹی سے، بہن سے اٹھ کے بیوی، بہو اور ماں بنتی ہیں اور دنیا سے چلی جاتی ہیں. یہ بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن کچھ انسانوں سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے کام لینا چاہتا ہے، اس لیے پہلے ان کو مختلف چکھیوں میں سے پسواتا ہے، نکالتا ہے، گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے آزمایا. اس کے لیے آپ اپنے عمل کی بات لکھ لیں کہ اگر آپ کے یا آپ کی بچیوں میں سے یا آپ کے بیٹوں میں سے کسی کی زندگی میں اس وقت ایڈورسٹی چل رہی ہے، ناموافق حالات چل رہے ہیں، بیٹھے رہیے، سیٹ بیلٹ باندھ لے. جہاز میں جب جہاز اوپر نیچے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہ، فٹافٹ سیٹ بیلٹ باندھیے، جمے اور استقامت دکھائیے. ہم اور کھلتے ہیں اس وقت اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو جب زندگی میں وہ ایئر گیپس گزر جائیں گے نا تو آپ کی فلائٹ انشاءاللہ سٹیبل ہوگی. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. مجھے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے جو بات سمجھ آ گئی ہے وہ یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو لے کر آگے چلتے جانے کی خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے لیے راستے کھولے گا. کوئی بندہ 5 سال میڈیکل کالج میں جا کر امتحانات تو نہ دے اور شوق رکھے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں اور ڈاکٹری کا ٹائٹل ملے تو وہ کیا ہوگا؟ تو یا تو پھر دعائیں نہ مانگا کریں، بڑی بڑی خواہشیں نہ رکھا کریں، تو یا پھر امتحانوں کے لیے تیار رہیں. مجھے تو ابراہیم کی زندگی سے یہی سبق سمجھ آتا. ہم نے ایک قسم کی آپ کی سٹوری پوری کر لی ہے. اب آگے یہاں سے جو آپ کے ساتھ ایک بات ہے وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مناقب عالیہ. مناقب کیا ہے؟ منقب سے ہے. منقب کیا ہے؟ نقب سے ہے. اردو میں سنتے ہیں نقب لگانا، یعنی انبیاء ہوں کہ رسل ہوں، ان کی سیرت کامل ہوتی ہے، لازوال ہوتی ہے اور بے مثال ہوتی ہے. لکھے چند جملے. یہ سب معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی خطائیں بھی ان کی نہیں ہوتی، اور نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، پاک نفس ہوتے ہیں انبیاء کرام. کوئی بعد میں بڑے سے بڑا ادیب ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، مقرر ہو، مصنف ہو، یا میری جیسا ایک چھوٹا سا استاد ہو، کوئی صحافی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا انبیاء اور رسل کی. اور وہ بات میں بھی اس وقت آپ کو کہوں گی، اس لیے کہ ان شخصیات اور ان ہستیوں کا ایک ایک قول، ان کا فعل، ان کی حرکات و سکنات اور ان کی ادائیں، ان کی وفائیں اور ان کی دعائیں شریعت الہی کا عکس ہوتی ہیں. یعنی یہ سب چیزیں مل کے شریعت الہی کا ایک آپ پریکٹیکل نمونہ دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے پھر انبیاء کی سیرت منانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہے. یہ جم بنا دیجئے. انبیاء کی سیرت منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہوتی ہے. اس لیے انبیاء کرام کی شریعت اور سیرت ہی اصل میں ان کے بارے میں جاننے اور ان کی خوبیاں پہچاننے کا ذریعہ ہوتی ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام پہ آج کل بات کر رہے ہیں اور بڑے آنر فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میں تو اتنی خوش ہوں اس پہ، اللہ سے کہتی ہوں سر سجدے میں رکھ دوں تو کم نہ ہو کہ اللہ اس سیرت کو عام کر دے. ہر سال ان دنوں میں بچہ بچہ، گلی گلی، بوٹا بوٹا سن جائے، اور ان چیزوں کو اگر ہم نوٹ کر کے ایک کاپی بنا لیں، شاید آپ میں سے کوئی اس کو لکھ لے، اگلے سال اس کی کوئی کتاب ہی بن جائے
کیونکہ آپ کو جو دیا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلو تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا. بکس تو اس پہ آپ کو ویسے ابھی بھی مارکیٹ میں بہت مل جائیں گی, آپ بعد میں لینا چاہیں مجھ سے ہی لے لیجئے گا, نمبر نام ان کے کوئی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بولی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا وہ لائیولی بات ہوتی ہے, وہ ڈے ٹو ڈے باتیں ہوتی ہیں. آج بھی دیکھیے کہ ان کا تذکرہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے. چند جملے بولنے کو دل کر رہا ہے ابراہیم کی شان میں. لکھیے, ان کو ملت حنیفی کا تاج ملا. اگر ایک تاج بنا کر کسی حنیف شخص کے سر پہ رکھا جائے نا تو وہ ابراہیم تھے. جس ملت کے دعوے دار قیامت کے دن تک آنے والے لوگ ہیں, جنہیں جہانوں کی امامت ملی, رب کی خلت ملی, اور ان کو خیر البریہ کہا گیا, اور جن کو وفادار کہا گیا, جن کو سچا کہا گیا, جن کو امتن قانتن کہا گیا, جن کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا وارث کہا گیا, اور جن کو جد الانبیاء بنایا گیا, اور جن کا تذکرہ قیامت تک بنی نوع انسان میں زندہ رکھا گیا, اس کو ابراہیم کہتے ہیں. لفظ الف با را الف ہا یا میم الگ الگ کر دینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا کچھ ہے. یہاں میں اب آپ کو اپنے اس اگلے سیشن میں کیا دے رہی ہوں کہ ان کی فضیلت سے متعلق قرآن کی آیات اور احادیث. ٹھیک ہے, یہ ترتیب سمجھ آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. چلیے, ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن کی آیتوں میں سورۃ بقرہ 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ پورے اترے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. کیا پتہ چلا؟ اللہ نے آزمایا, پورے اترے, تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب کوئی کسی آزمائش میں پورا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں لوگ عموماً؟ پارٹی. چلو چھٹی ہوگی, پاس ہو گئے. دیکھیں نا, جو کلاس آپ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو اس میں دوبارہ تو نہیں کوئی بٹھاتا نا. اللہ کی سنت لکھیے, بندہ اللہ کے رستے میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کسی مشکل فیصلے کو بھی دل کی خوشی سے جب قبول کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو امامت کے منصب پہ فائز کر لیتا ہے. ہماری ایک بہت پیاری سی استاد ہیں, تو اللہ نے ان کو بہت تاثیر دی ہے. آپ جانے نہ جانے اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو میں نے ایک موقع پہ پوچھا تھا ان سے کہ یہ سب کیسے ہوا. میں سوچ رہی تھی وہ بتائیں گی کہ میں نے ادھر پڑھا, میں اس استاد سے پڑھی, مدرسے میں پڑھی, جیسے ایک استاد ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے, کیسے ہے. تو آپ کو تو ان کا جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرنے کی بدولت ہوا. ہمارا تو دھیان ہی نہیں جاتا اس عذر کی طرف, ہم دوائی کوئی اور لے آتے ہیں ڈاکٹر سے, بیماری کہیں اور پڑی ہوتی ہے. اور یقین کیجئے یہ سچ ہے. کل کا سیشن آپ کا بہت سینٹیمنٹل ہوگا, اگلا سیشن جو بھی اس کا, ہم سمجھے ہی نہیں ابھی تک. اب تو ہر چیز وہ ویژولائز ہو گئی ہے نا, تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا, نیٹ سے ہر چیز آن لائن کر دو. آن لائن اور آن سائٹ کھانا, جس دن کھانے کا فرق آپ کو پتہ لگ گیا تو باقی بھی لگ جائے گا. کوئی آپ کے سامنے رکھ دے 10 چیزیں, بریانی, حلیم, نہ کہتے کھاؤ, کیا کہیں گے؟ سامنے لاؤ. شاید آنے والے وقت میں کوئی خوشبو والی بھی اسکرینیں آ جائیں, اس میں خوشبو بھی آتی ہو کہ آپ کو دکھائیں, ٹیسٹ بھی آ جائے. لیکن جو ٹچ کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ روٹی یا کوئی چیز, میں ایسی صبح میں نا آملیٹ سا بنا کے کچھ ایسے کھا رہی تھی, تو میں نے کہا ہاتھ نہ بھریں, تو میں نے وہ کانٹا یوز کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک نقمہ لیا, میں نے کہا مزہ نہیں آیا. میں نے اس کو پیچھے کہا کہ کوئی گو بنا کے ہاتھ میں رکھا, جلدی تھی آنے کی, جو مجھے بائٹ لے کے مزہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ مزہ ہوتا ہے اصل اور نقل میں. ہماری زندگیاں اس وقت آرٹیفیشل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت کے لیے فائز کیا. اور یاد رکھیے کہ امامت کا درجہ انسانیت کی ہدایت سے جڑا ہوا ہے. آپ کو بھی ایک دعا سکھائی ہے اللہ نے, کہاں بھلا؟ اپنی نسلوں کے لیے ایک دعا کرتے ہیں آپ. سورۃ فرقان
عباد الرحمن کی دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنے بچوں کو یہ دعا دیا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ان کے پیچھے چور ڈاکو نہ ہو، نماز پڑھنے سود خور رشوت خور نہ ہو، ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بھی امام کعبہ اور متقی ہوں۔ اور آج اس دعا کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو اپنی نسلوں کے لیے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ آپ کو نہیں پتا سانس گھٹ رہا ہے، یقین کیجئے سانس گھٹ رہا ہے، تعفن اٹھ رہا ہے۔ وہ کرونا سے تو کیا بریدنگ ہوتی ہے اور کیا سانس لینے میں مشقت ہوتی ہے۔ جو صاحب درد لوگ ہیں، جن کو تھوڑے سے اشارے فطرت کے سمجھ آتے ہیں، کبھی ان سے پوچھئے کتنے بڑے رسک میں اس وقت ہماری اولادیں، سانپ کے بل میں ہاتھ۔ اور میں کہتی ہوں محروم ہے وہ ماں باپ، وہ بچہ محروم ہے جس کو ماں باپ اچھے نہیں ملے۔ کل کا سارا سیشن آپ کو بچوں پہ ملنا ہے، تربیت پہ ملنا ہے انشاءاللہ۔ بلیو می، لوگ کہتے ہیں بچے اچھے نہیں ملے، پتہ چلنا ہے بعد میں کہ ماں باپ اچھے نہیں ملے۔ آج کے بچے کبھی بڑے ہو کے روئیں گے نا تو یہی روئیں گے، ہاتھ کاٹیں گے کہ رسپیکٹ تو ہم بڑی کرتے ہیں، خدمت تو ہم بڑی کرتے ہیں ماں باپ کی، لیکن ویسے سچ بتا دیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، دنیا کا غلام بنا دیا، پیسے کا پیر بنا دیا، پڑھائی کے اوپر نظریں رکھ کر کامیابیوں کے لیبل لگا دیے آج اپنے بچوں کی۔ جو سب کر رہے ہیں تم بھی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، یہی کر رہے ہیں ہمارے بچے بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت پیار سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر فیصلے کو، ہر عمل کو، ہر قربانی کو پورا قبول کیا، اور قبولیت کے بعد پھر اللہ نے ان کو کیا دے دیا ہم سب جانتے ہیں۔ پورے اتر جائیے، اللہ آپ سے امامت کا کام لے گا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، پتہ نہیں کیا کیا، شجاعت کا۔ آخری حصہ بس مجھے پتا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نسلیں دنیا کی امامت کریں؟ اور یہ میں آپ کو اس وقت تو میرا دماغ ایسے کھلا ہوا ہے کہ میں آپ کو انگلیوں پہ ٹپس پہ گن کے بتا سکتی ہوں پوری دنیا کے حالات کب بدلیں گے۔ آج جو پوری دنیا پہ معاشی طور پہ سود کا راج ہے، اور اس میں مسلمانوں کی نہیں بات کر رہی، غیر مسلم کس طریقے سے اس سے نکلیں گے جب آپ کے بچے متقیوں کے امام بنیں گے، جب ان کو امامت کے منصب پہ فائز کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں وہ مسلوں پہ آ جائیں گے جہاں یہ امام کی جگہ ہوتی ہے، نہیں، وہ بھی اللہ نصیب کرے، نہیں، وہ الیکٹرانکس کے امام، وہ کیمیکل انجینئرنگ کے امام، وہ میڈیکل لائف کے امام، وہ گھرداری کے امام، ہر چیز میں جب تک آپ نمبر 1 پہ نہیں لائیں گے دنیا کو چین نہیں ملنا۔ ہم اس وقت نمبر 2 پہ ہیں، 3 4 کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 پہ آگے تو گئے۔ اپنے بچوں کو شعور کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد، آپ کی خوشی سے وہ دنیا میں آئے ہیں یا آپ کے پلان کے بغیر ہی آگے ہیں، لیکن اب اس امانت کو سنبھالیے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ شاخ نازک پہ جو بس گھرانہ بنے گا وہ گرے گا۔ اس وقت نازک کی سی شاخ کے اوپر ہم مسلمانوں کے گھرانے، اور وہ ہواؤں سے ڈول رہے ہیں۔ یہ جو صدی اس وقت، یہ جو پچھلے 10 سال لے لیے، اب سے لے کے آگے 10 سال، آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کتنا بدل گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں چلے گئے۔ کل آپ میں سے کچھ ایڈمنس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے، ساری رات وہ میری آنکھوں میں گھومتے رہے، اور میں کہتی کب صبح ہوگی میں جا کے ان بچوں کو پکڑوں گی۔ کل کی فلائٹ میں بھی ہمارے انیوژل بچے تھے، مجھے لگا میں پاکستان آ رہی ہوں، جا رہی ہوں، اتنی سب پاکستانی، شکل میں نہیں، دور سے تو وہ ماشاءاللہ گوروں سے بھی گورے تھے، لیکن جب اردو بولے میں کہ یہ گوروں کو اردو کیسے آ گئی، پتہ چلا اپنے ہی دیسی ہیں۔ وہ چونکہ ماسک لگا ہوا ہے نا تو شکل نہیں دکھ رہی تھی، لیکن حلیہ حال سب دکھ رہا تھا۔ تو بچے تھے بہت سارے، سب پیرس دیکھنے آتے ہیں آپ کے، پتہ نہیں آپ کے پاس ادھر کوئی نہیں پہنچا، مجھے آپ دکھتے ہیں، لوگوں کو پیرس دکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اتنے میٹھے میٹھے بچے، گڈے گڈیاں ایسے پٹولوں کی طرح پھر رہے تھے، گوروں کے بھی تھے تھوڑے تھوڑے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو کیا بنا دیں گے ہم، کتنے پیارے بچے ہیں، کتنا میٹھا بچہ ہے، اور اس کو ہم بنا کیا دیں گے بعد میں۔ تو پہلا ٹائٹل، پہلی بات سمجھ آ گئی ہے، امامت۔
یہ جو آپ کو مناقب بتا رہی ہیں نا، یہ قرآن کے وہ حصے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اس کو باقی کیسے رکھا، پریزرو کیسے کیا۔ چلے آگے چلیے، دوسرا ان کا نام سورۃ نحل آیت 120 سے 122، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اگر خواہش کی جا سکے، حسرت کی جا سکے اور رش کیا جا سکے، جو مجھے آ رہا ہے اس وقت، اصل میں اپنے دل سے ہی بول رہی ہوں، تو آپ ان آیتوں پہ کر لیجئے، پڑھ کر ابراہیم پہ ذرا خوبیاں تو سنیے۔ ابھی ان کے جو عادات ہیں وہ آگے الگ بتاؤں گی، اس وقت مناقب ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کن سنہرے لفظوں میں ابراہیم کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور آگے کچھ احادیث بھی انشاءاللہ کوٹ کروں گی۔ سنیے گا ذرا ابراہیم کی خوبیاں، یعنی قرآن کی نظر میں۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ پیشوا کون ہوتا ہے؟ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والا۔ کانا امتن، اور امت کیوں کہا پتہ ہے؟ امت ہم کیا سمجھتے ہیں بھلا؟ سب کو پتہ ہے نا ایک امت، جملہ لکھ لیں اپنے لیے بے شک۔ ابراہیم اکیلے ہی وہ کام کر گئے جو کوئی پوری امت مل کے نہ کر سکے، اس لیے امت ہے۔ اپنی ذات میں کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں، ایک بڑا خوبصورت سا اردو کا لفظ یاد آ رہا ہے، بھول دماغ میں ہے، کہ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، یہ ہے امتن۔ دوسری خوبی قانتن، اللہ کے فرما بردار۔ تیسری خوبی حنیفن، یک طرفہ مخلص، گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے نہیں، ٹیسٹ چکھنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک اور حدیث ہے کہ ہلاک ہو گئے ذائقے چکھنے والے، ٹیسٹ کانشیس، جو جس چیز کا شوقین ہوتا ہے نا اس کا ذائقہ چکھتا رہتا ہے۔ کھانوں کا ذائقہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ اور بھی بڑے ذائقے چکھتے ہیں لوگ۔ نعوذ باللہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور عورتوں کا چسکا ہوتا ہے کچھ مردوں کو، اور علم کے اندر بھی کچھ لوگوں کو یہ چسکے بازی ملتی ہے اور وہ پہنچتے آگے کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹیسٹ اتنے چکھنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ ابراہیم کو بس ایک ٹیسٹ سمجھ آ گیا تھا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ اور اگلی خوبی دیکھیے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اگلا گنتی کریے گا، کوئی آپ میں سے بعد میں بتائیے گا کتنے ہوئے۔ اگلی خوبی شاکر لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔ اور اگلی خوبی اجتباہ، ان کو چن لیا تھا اللہ نے، برگزیدہ کر لیا، چوزن لکھ لیجئے۔ اگلا لکھیے وہداہ، اور انہیں راہ راست سجھا دی، الی صراط مستقیم، جس کو اللہ کہہ دے کہ وہ سیدھے راستے پہ، بتائیے پھر وہ کیسے ہوگا، کیسے نہیں ہوگا؟ جیسے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں سورہ یاسین میں، غم نہ کیجئے، کیا، انک لا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ کو دل بتاتا ہے آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ انبیاء کو تو اللہ نے قرآن میں بتا دیے نا، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا جب آپ فوکسڈ ہو جائیں گے۔ اور اسے دنیا میں بھی بھلائی دے دی۔ نیکسٹ چیز، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور پھر اگلی خوبی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جی لسٹ میں کتنے نام آئے؟ 9 خوبیاں 2 آیتوں میں۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ 3 آیتیں تھیں، 3 آیتیں، نحل 120 سے 122 میں 9 خوبیاں ابراہیم کی۔ کچھ کسی نے کوئی خیر دی ہو نا آپ کو، تو آپ کے منہ پہ اس کا نام رہتا ہے۔ لوگ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، آپ کہتے ہیں، دیکھیں نا، جس سے جو کئی چیزوں میں آپ کا مددگار ہو تو اتنی چیزوں کا نام آئے گا نا اس کے ساتھ۔ لوگ حسد کر سکتے ہیں اس سے، آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں اچھا بھلا برا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سچ ہوتا ہے۔ ایسی ضرورت بن جائے، میں نے آپ کو خلیل لفظ کا پچھلے سیشن میں بتایا تھا نا، گلے میں پھنس گئی ہڈی، نہ اوپر جائے نہ نیچے، وہ کہتے ہیں کہ نہ نگلو نہ اگلو،
تو خلیل وہ جس کے بغیر آپ کا کام ہی نہ ہو، اللہ آپ کو بھی خلیل ہی بنا دے. اور میں تو اتنی زیادہ یوزڈ ہو جاتی ہوں کچھ چیزوں کی، میں کہتی ہوں اس سے بھی اچھے لوگ ہوں گے پر مجھے وہی ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کے کام سے کے ساتھ مطمئن ہوں. آپ نے آپ کو ضرورت بنا لے، مجبوری بنا لے. وہ جیسے کہتے ہیں نا گٹے گوڈوں میں بیٹھ جائیں اپنے شوہروں کے، ادھر ادھر غریب دے ہی نہ سکے اللہ کے بندے. وہ کہتے ہیں ہزار بند کدھر ہے، دے دیں اجازت، ان کو بتا دیں کدھر ہے، ساکس کدھر ہیں. ضرورت بن جائے مردوں کی. آپ کی مرضی کے بغیر کیا مجال ہے وہ کوئی دوسرا جوڑا پہن سکے نکال کے الماری سے. آپ نکال کے رکھ دیجیے، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں جاتے ہوئے ذرا میرے لیے بھی چائے بنا جائیں اور وہ میرے بھی کپڑے استری کر جائیں تو وہ بیچارے تو پھر تھک جائیں گے نا. کسی کی ضرورت بن جائے. کہتے ہیں یا کسی کو بنا لو اپنا یا کسی کے بن جاؤ. اللہ کے معاملے میں آپ کیا کریں بلا، اللہ کے بن جائیں. یہ ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، پھر اللہ کیا میں بولوں گی آگے، آپ ذرا میرے جملے پورے کیا کریں. جب میں خاموش ہو جاؤں تو اصل میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سب بولیں، جس کو جو سمجھ آتا ہے بولیں. ماشاء اللہ آپ تو عقل مند ہے. میں سمجھی آپ لوگ یہ کہیں گے اللہ اس کا بن جاتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. اور سورۃ حشر کی بھی کچھ آیتیں یاد آ رہی ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اپوزٹ ہے اس کا اپوزٹ. اب آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائے جو اللہ کو بھول گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو بھولے گا، نہیں، اللہ ان کو بھلوا دیتا ہے. تو جب آپ اللہ کے بن جاتے ہیں نا تو اللہ تو آپ کا بنے گا ہی، اللہ دوسروں کا آپ کا بنا دیتا ہے. محبتیں آتی ہیں دلوں میں. چلیے آگے نوٹ کیجئے سورۃ الاحزاب آیت 7. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی ہم نے ان سب سے بڑا پختہ عہد لیا. کیا پختہ عہد لیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بات کا، اللہ کی معاملات کے، اللہ تعالیٰ جو کہے اس کو کرنے کا. اور یہ کمٹمنٹس نہ ہو تو بات نہیں بنتی. پھر اس طرح نوٹ کریں ابراہیم کی اور ایک خوبی، سورۃ آل عمران 33-34. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر چن لیا. یہ سب کے سب ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں. کیا پتہ چلا کہ ان کا خاندان جدی پشتی نبوت کا حامل تھا. اور اسی طرح ایک اور آیت لے لیجئے سورۃ سواد، ایک اور مجموعہ آیتوں کا، سواد 45 سے 47. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ. اس کی دعا کریے گا. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ. ہمارے بندوں، دیکھیں اللہ اپنے بندے کہہ رہے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا تذکرہ بھی کیا کرو، جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، یعنی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، بصیرت والے تھے، دین کی تائید کرنے میں بڑے قوی تھے. ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے لیے مخصوص کر دیا تھا. یہ سب ہمارے منتخب بہترین انسان تھے. تو وہ لسٹ تو لمبی ہو رہی ہے نا، یہ سارے اگر پوائنٹ ڈالتے جائیں تو آپ کے سامنے اینڈ پہ ایک طویل لسٹ ہوگی ابراہیم کے مناقب کی. اگلا مقام نوٹ کیجئے سورۃ نساء 125 یا 35 ہوگا، ڈبل چیک کر لیجئے گا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہاں لکھا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، تو یہ آیت کا نمبر نوٹ کیجئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. چلیے اگلا منقب نجم 37 جو آپ کا کورس ہے.
و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی با وفا تھے، بڑے وفادار تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کریے، مریم 41، انہ کان صدیقا نبیا، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے نبی تھے۔ رشکار ہے۔ اگلا منقب لیجئے، سورۃ توبہ آیت 114، 114، کیا ہوگا بلا؟ ابھی تک کیا نہیں آیا؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم آہیں بھرنے والے اور حلیم تھے، اور یہی خوبیاں سورۃ ہود 75 میں ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل، بردبار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ چلیے آگے ایک اور آیت لے لیں، صافات آیت، سورۃ صافات آیت 108، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آپ کا ذکر پچھلوں میں باقی چھوڑا۔ آیتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ تھک جائیں گے، وقت لگے گا تو پوری سن سکیں گے۔ تو یہ چند آیات تھیں۔ آپ کا کام کیا ہے کہ یہ ساری آیتیں جو دی ہیں نمبر گھر جا کے اگر اس کے پورے اچھے طریقے سے ترجمے کو کھول کر دیکھیں یا آڈیو میں سے نمبر دوبارہ سن لیں، اور پھر آپ جمع کیجئے گا کہ قرآن پاک میں ابراہیم کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اب جلدی سے کچھ حدیثیں لے لیجئے، قرآنی آیات کے علاوہ احادیث انبیاء، حدیث نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث نبویہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا روح پرور تذکرہ موجود ہے اور ان کی عظمت اور بزرگی کا ذکر ہے، کہیں کھل کر اور کہیں مختصراً۔ 2 احادیث دے کے آپ کو صرف اشارہ دے دوں گی، کبھی موقع ملا تو ہم پڑھیں گے۔ اور الحمدللہ آپ میں سے نور القرآن کے کون اسٹوڈنٹس ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ بخاری میں پڑھیں گے، بخاری کا مناقب ہے، رسولوں کے مناقب، جلد باب، آپ بک 1 پہ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، دوسری بھی پڑھائیں گے، علم النافع میں لے کر جائیں گے بے شک، لیکن اس میں مناقب ہیں، وہ پورا چیپٹر پڑھایا ہوا ہے میں نے الحمدللہ، تو وہاں بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن یہاں 2 حدیث لے لیجئے تاکہ ہم وقت کے ساتھ اپنے آج کے اس سیشن کو ایک اچھا اینڈ دے سکیں۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا خیر البریہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک ابراہیم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب یہ وہاں بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ خوشی سے کیا کہتا ہے، جیسے ہم کسی کو دیکھ کے بڑا اچھا لقب دیتے ہیں نا، وہ فلاں فلاں، تو اس نے اللہ کے نبی کو کیا کہا، یا خیر البریہ، خیر سب کو پتہ ہے، بریہ مخلوق کو کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ بہترین مخلوق میں سب سے جیسے ٹاپ موسٹ، دا ٹاپر۔ تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا کہا، ذاک ابراہیم، مجھے کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو ابراہیم ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ابراہیم کو اللہ کے نبی نے لقب دیا خیر البریہ۔ قرآن کی کون سی سورت ہے جس میں خیر البریہ کا لفظ ہے؟ سورت بینہ۔ خیر البریہ اور شر البریہ، مشرک شر البریہ اور مومن خیر البریہ، اور ان میں ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگلی حدیث بھی لیجئے گا، کعب بن عجرہ سے روایت ہے، عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم قولوا، آگے درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام بھیجنے کی تعلیم تو دے دیے، تو آپ نے جواباً فرمایا تم مجھ پر یوں درود پڑھا کرو، یہی لفظ جو بھی ہم نے ادا کیے ہیں،
تو کیا پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت دی کہ اپنے نام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا. بہترین طریقے سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. کیا پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور آپ کا یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی تھے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بہترین طریقے سے لے کر چلتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر جاتا ہے نا، بظاہر دیکھا جائے تو دنیا میں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر ایسے بندے کو چن لیتا ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ اس کا ذکر خیر بھی چھوڑ دیتا ہے، اس سے بہترین معاملات بھی لے لیتا ہے، اور لوگوں کو بتا بھی دیتا ہے کہ تم اس بندے کو کچھ بھی کہتے تھے، تم اس بندے کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتے تھے، یہ بڑا ایکسٹریمسٹ ہے، یہ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی کہتے ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کو دیکھو. اب یہاں تک جو مناقب کی بات ہو گئی، ہمارے پاس جتنے منٹ ہے اس میں چند چیزیں آج کے دور کے مسلمان، یہود اور نصارہ، جو کہ تینوں ہی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے لیڈر تھے، اور اچھے لوگوں سے تعلق جوڑنا یہ لوگوں کی سنت ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ کسی نے اچھے سے اچھا کام کیا ہوتا ہے تو لوگ غیر بھی اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اپوزٹ کیا ہے، آپ برا کام کریں یا اچھا کام کرنا چھوڑ دیں تو اپنے بھی چھوڑ جائیں گے. یہ عمل کا نقطہ لکھ لیں اپنے لیے. اپنے ہر رشتے میں، گھر میں بیوی بہن بیٹی ہونے سے لے کر دین کے کام کرنے تک، اچھا کام کریں گے تو غیر بھی آپ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اور اگر آپ برا کام کریں گے تو آپ کے اپنے بچے بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور جو بھی کم و بیش ہے. تو ہم دیکھتے ہیں چند چیزیں اس ناطے سے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک وقت گزار کر دنیا سے اللہ کے حکم کے ساتھ چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے تھے، نوازے تھے، اس پہ ہم آگے جا کے ایک فل سیشن کریں گے. آپ کو پتہ اسلام اے ٹو زی کا منیچر بن جائے گا انشاءاللہ وہ سیشن ہمارا. لیکن ملت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کی ایک جھلک اگر دیکھیں تو اس میں بنیادی چیز عقیدہ توحید کی تبلیغ اور ترویج. پکی بات ہے، لکھ لیں. ابراہیم اکیلے نہیں تھے، ان کو ایک ملت کہا گیا، اور ملت ابراہیمی کی پاکیزہ تعلیمات کی اگر آپ جھلک دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بنیادی چیز عقیدہ توحید تھا. اسی کو اپنانا، اسی کی تبلیغ کرنی اور اسی کو رواج دینا. آیت نوٹ کیجئے، الانبیاء 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا سو اس کی طرف یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خود موحد تھے، بڑی اہم بات آپ کو سمجھ آنے والی ہے کہ جو خود اپنی زندگی میں توحید پرست ہوتا ہے نا، بعد میں لوگ چاہے اس کو خود کوئی پیر بنا کر یا بزرگ بنا کر خدائی کا حصے دار بنا دیں، لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کو جو شہرت اور قبولیت ملتی ہے نا، وہ اس کی توحید پہ ملتی ہے. سمجھ آیا جملہ؟ آج صبح کسی کا کوئی میسیج تھا، ثابت ہو گیا کیا عبد القادر جیلانی اہل توحید تھے. کیسے؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو سے مانگتے تھے. اب آج ان کا نام لے کر لوگ کچھ بھی کہہ دیں، ان کی قبروں پہ دیگیں پکے اور ان سے چڑھوے لیے جائیں، جو بھی جائیں، لیکن وہ موحد تھے. آج بھی جتنے مشہور بزرگ ہیں نا، جن کے نام پہ قبریں ہیں، عرس ہیں، میلے ہیں، آپ کا میرا فرض ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے بارے میں سوچے وہ موحد ہے. تو یہ موحد ہونا وہ خوبی ہے کہ بعد والے ابراہیم سے تعلق جوڑ رہے ہیں. یہ بات اندر سے نکالنی ہے آپ کے لیے. جتنا آپ اللہ کی مانیں گے اور اللہ سے جڑتے جائیں گے، لوگ آپ کی مانیں گے اور آپ سے جڑتے جائیں گے.
آپ کی زندگی میں نہ بھی ہو سکے نا تو آپ کے بات صحیح، اہل توحید ہی کو بقا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا۔ دوسری چیز، کیوں ابراہیم سے لوگ تعلق جوڑتے ہیں؟ عقیدہ توحید کا تصور بڑا اسٹرانگ تھا۔ دو چیزیں میں اور آپ اپنی ٹھیک کر لیں، اور دونوں آپس میں جڑی ہوئی، ظاہر اپوزٹ لگتی ہیں کہ توحید تو اللہ کو ماننا ہے، آخرت تو مرنا ہے جینا ہے۔ دیکھیے جب اللہ کا تصور درست ہوگا نا تو عقیدہ توحید بھی ٹھیک، عقیدہ آخرت بھی ٹھیک ہوگا۔ اور اس کی دلیل میں آیات لکھانا چاہ رہی ہیں آپ کو، سورۃ نجم 36 سے 55۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری ولیس للانسان الا ما سعی۔ انٹرو کا لیکچر یاد کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ایسے انسان کو اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام اور وفادار ابراہیم کے صحائف میں ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب قیامت کے دن دکھائی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جھلاتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا جوڑا پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہی کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور وہی شعر ستارے کا رب ہے، یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر کو اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا دیا جو چھا دیا، پس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے بارے میں جھگڑے گا۔ یہ قرآن کا حصہ صحیفہ ابراہیمی ہے۔ جیسے آپ سورۃ مائدہ پڑھتے ہیں نا، تو میں بھی کئی دفعہ آپ کو بولتی ہوں نا کہ اس میں تورات ہے، سنا ہوا نا جملہ، تورات کی بہت ساری اصل صحیح آیتیں جو حکم میں واقعی رکھنی تھی نا، وہ سورۃ مائدہ میں ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی کچھ اشارے ہیں۔ یہ جو سورۃ نجم کا حصہ ہے نا، علماء کہتے ہیں یہ صحف ابراہیم کا جامع اور مختصر مجموعہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے اس میں عقیدہ توحید کتنا واضح ہے، اور عقیدہ آخرت کتنا کلیئر ہے کہ انسان کو اس کی کوششوں سے ملے گا، اور اس کی کوششوں کا اثر اس کی آخرت پر مرتب ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو مان لیجئے۔ اس کے علاوہ ملت ابراہیمی کا اعجاز اور یہود و نصارہ کے باقی لوگ ہیں۔ آج بھی دنیا میں مسلمان گئے گزرے دور میں بھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان تین باپ بیٹاؤں کے ساتھ تعلق رکھنے کے حقدار ہیں۔ اس کے بغیر دوسری باتیں الگ ہیں۔ اس پہ 2-3 آیتوں کے صرف نمبر دے کے آپ کو ختم کرتی ہیں آج کا سیشن۔ البقرہ 140۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن، حیرت ہو رہی ہے سوالیہ اندازی، کانوا ہودن او نصارا، یہ تم کہتے ہو یہ باپ بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، قل انتم اعلم من اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ تو جو بھی گواہی کو چھپائے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اللہ غافل، یعنی اللہ حیرانگی کا اظہار کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ ابراہیم کیسے یہودی نصرانی ہو سکتے ہیں۔ کھچتانی آج بھی یہود نصارہ کہتے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی نسل سے، وہ کہتے ہیں ہم ان کے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تورات کو کہہ لیجئے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور اس کو کہہ لیجئے انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہنے والے، اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہودی نصرانی، کیونکہ اگلا ریفرنس لے لیں، آل عمران 65-66، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا اہل کتاب، تم آپس میں ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ان کے بعد ہوئی تھی، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ پھر تم وہی ہو کہ ان باتوں میں ہٹ دھرمی کرتے ہو اور جھگڑتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے ایسی باتوں پہ جو کہ مطلب اللہ کو بھی وہ باتیں نہیں پتہ جو تم بتاتے ہو۔ تو ان 2 مقامات سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہودی اور نصرانی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے وہ لے لیں آپ، آل عمران 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور نہ ہی وہ مشرک تھے۔ تو خالص اللہ کا حکم ماننے والوں کو اگر تعلق جوڑنا ہے ابراہیم سے تو ان کو ان کے طور طریقے پہ جانا پڑے گا، یہود ہوں کہ نصارہ ہوں، اور معذرت کے ساتھ آج کے بگڑے ہوئے مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم کے کسی عمل سے ان کو کوئی وہ نسبت ملتی ہے؟ وہ کہتا ہے نا اپنے آبا سے اپنے تجھے کوئی نسبت نہیں ہے، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تو ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر کے رکھ دی ہے، ایک ایک حکم کو انہوں نے اپنے ماتھے کا جھومر سمجھ کر سر پہ لگایا تھا، اور ہم تو ifs اینڈ بٹس میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کے آیت 68 میں فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یہ آخری جملے ہیں۔ یہودی، نصرانی اور مسلمان پیچھے ہو جاؤ، اگر ابراہیم کی نسل سے اپنے آپ کو کرتے تو اتبعوہ کو کر لو۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ابراہیم سے قربت کے، قریبی ہونے کے، ان کے بہت کلوز ہونے کا حق اگر کسی کو ہے تو نمبر 1 تو اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر ہے، کیونکہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو کبھی آگے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ راضی کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ لوگ شیئرنگ کر سکتے ہیں، مائک لے لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جتنی دیر آن لائن سے آواز آئے، آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے یہاں والے تو پلیز گو ہیڈ۔ کوئی ایسی بات جو نہیں میں نے کی یا آپ نے سنی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔